اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چپکے سے فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور حق تعالی شانہ تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ جل شانہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ چھپا کر اور کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 38۔ ان دونوں آیتوں میں صدقہ کو چھپا کر دینا اور کھلم کھلا ظاہر کر کے دینا، دونوں طریقوں کی تعریف کی گئی ہے، اور بہت سی احادیث اور قرآن پاک کی آیتیں ریا کی یعنی دکھلاوے کے لیے کام کرنے کی برائی اور اس کو شرک بتایا ہے، اور ثواب کو ضائع کر دینے والا بلکہ گناہوں کو لازم کر دینے والا بتایا ہے۔ اس لیے پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دکھلاوا اور چیزیں، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کھلم کھلا کیا جائے وہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے، اپنی شہرت کے واسطے، اپنے کمال ظاہر کرنے اور عزت حاصل کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے تو وہ ریا ہے۔ میرے پیارو، یہ چیزیں آج بہت عام ہو چکی ہے۔ جیسا کہ ہم کو کوئی دیکھتا ہے اور اگر اس کے سامنے کوئی غریب آ گیا تو ہم اپنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اس غریب کو جو بھی اپنے ہاتھ میں آیا دے دیتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے، یہ دکھلاوا ہے۔ اگر ہم اللہ کے لیے ہی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اگر دینا چاہتے ہیں تو دوسروں کو دکھائے نہیں، ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ اس کی مثال ایسی ہے، جو اللہ جل شانہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اور اللہ کی خوشنودی کس مصلحت سے اعلان ہی میں ہو تو وہ ریا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر عمل بالخصوص صدقہ میں افضل یہی ہے کہ وہ اخفاء کے ساتھ کیا جائے، کہ اس میں ریا کا احتمال بھی نہیں رہتا، اور صدقہ لینے والے کی ذلت اور اذیت سے بھی امن ہے، اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اس وقت اگرچہ ریا نہ ہو، لیکن جب عام طور سے لوگوں میں سخاوت مشہور ہونے لگے تو عجب اور خودبینی پیدا ہونے کا احتمال ہے، اور یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اگر شہرت ہوگی تو پھر بہت سے لوگ سوالات سے پریشان کرنے لگیں گے، اور اپنے مالدار ہونے کی شہرت سے دنیاوی نقصانات کئی قسم کے پیدا ہونے لگیں گے۔ حکومت، ٹیکس، چوروں کی نگاہیں، حاسدوں کی دشمنی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدقات کا مخفی طور سے دینا ریا اور شہرت سے بعید ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ افضل صدقہ کسی تنگ دستی کا اپنی کوشش سے کسی نادار کو چپکے سے دے دینا، اور جو شخص اپنے صدقے کا تذکرہ کرتا ہے وہ اپنی شہرت کا طالب ہے، اور جو مجمع میں دیتا ہے وہ ریاکار ہے۔ کہ ہم نے صدقے کا تذکرہ، یعنی ہم نے کسی کو دیا، اللہ کے لیے دیا کہ اللہ راضی ہو جائے، میرا کام یہ آسان ہو جائے،
پھر ہم کیا کرتے ہیں، کبھی کوئی محفل میں بیٹھے تو ہم نے بتا دیا کہ آج میں نے اس کو اتنا دیا، میں نے اس کو اتنا دیا۔ آپ نے اللہ کے لیے دیا ہے تو اپنے دل کے اندر وہ بات کو رکھے اور اللہ سے کہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے دیا ہے، میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں دیا، اور اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے سچے دل سے تیرے خاطر، تیرے لیے، تو راضی ہو جائے اس لیے مجھے صدقہ کرنے والا بنا۔ پہلے بزرگ اکفا میں اتنی کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ فقیر کو بھی اس کا علم ہو کہ کس نے دیا، اس لیے بعض تو نابینا فقیروں کو چھانٹ کر دیتے تھے اور بعض سوتے ہوئے کی جیب میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کسی دوسرے کے ذریعہ سے دلواتے کہ فقیر کو پتہ نہ چلے اور اس کو حیا نہ آوے۔ بہرحال اگر شہرت اور ریا مقصود ہے تو نیکی برباد، گناہ لازم ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اگر کسی کو کوئی مال دیتے تھے نا تو رات کے وقت بہت دیا کرتے تھے، کہ کسی کے مکان پہ جا کے باہر دروازے کے باہر کوئی سامان رکھ دیا، اس کی ضرورت کا سامان ہے، کوئی اور چیزیں ہیں۔ میرے پیارو، یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی قربانیاں بہت 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 زیادہ ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جہاں شہرت مقصود ہوگی وہ عمل بیکار ہو جائے گا، اس لیے کہ زکوٰۃ کا وجوب مال کی محبت کو زائل کرنے کے واسطے ہے، اور حب ذات کا مرض لوگوں میں حب مال سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور آخرت میں دونوں ہی ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن بخل کی صفات تو قبر میں بچھو کی صورت میں مسلط ہوتی ہے، اور ریا اور شہرت کی صفات اژدہا کی صورت میں متعلق ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 9 کی جو آگے کی جو آیت ہے وہ انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔